مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا کہ مرد کی سیرت اور اس کی پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ میں نے اللہ سے طاقت کی دعا کی اور اللہ نے مجھے مضبوط بنانے کے لیے مشکلات دی۔ میں نے اللہ سے جرأت کی دعا کی اور اللہ نے میرے نفس پر قابو پانے کے لیے میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ میں نے اللہ سے محبت کی طلب کی اور اللہ نے مجھے لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا جو مشکل اور پریشانی میں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ سب نہ ملا جس کی میں نے خواہش کی ہو، لیکن مجھے اللہ نے وہ ہر چیز دی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ جو بیوی کے ساتھ نرمی اور خوش خلقی سے پیش آئے وہ بہترین شوہر ہیں۔ جوان اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے اور اپنی بیوی کو دینداری کی تلقین کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، جو بیوی کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ اگر شکوے بر نہ کیے جائیں تو وہ اندر پڑے پڑے سوکھ جاتے ہیں، بالکل سوکھے پتے کی طرح۔ سوکھے ہوئے الفاظ اندر ہی اندر چپتے ہیں، کبھی روح سے کبھی جسم سے ٹکرا کر بچتے ہیں، شور مچاتے ہیں لیکن باہر نہیں نکلتے اور وہیں ٹکرا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کا وجود بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بالآخر مرجھا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ بالکل سوکھے پتے کی طرح۔ باپ پیار کرتا ہے لیکن کہتا نہیں، اور یہ بات بچوں کو جب سمجھ آتی ہے، باپ جب رہتا نہیں۔ آنکھ کی قدر نابینا سے پوچھو اور باغ کی قدر یتیم سے پوچھو۔ وہ باپ ہی ہے جو محسوس تک نہیں ہونے دیتا کہ ہم امیر ہیں یا غریب۔ 4 دن بھی کوئی نبھا نہیں سکتا وہ کردار جو باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ باپ دھوپ کی مانند ہوتا ہے، خود دھوپ میں جلتا ہے مگر اپنے بچوں کو سایہ دیتا ہے۔ دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے بڑھو، دوسروں کے لیے نہیں، کیونکہ آپ کے ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا کہ آپ کامیاب ہوں۔ باپ کی پوری زندگی گزر جاتی ہے بیٹے کی زندگی بنانے میں، اور بیٹا لکھتا ہے مائی وائف از مائی لائف۔ دنیا میں انسان کتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو، ماں باپ کی طلب ہمیشہ رہتی ہے۔ کبھی بھی اپنی انگلیوں اس ماں پر مت اٹھانا جس نے تمہیں چلنا سکھایا ہے۔ جب بھی اپنی ماں پر نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی دنیا میں محبت باقی ہے۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ مرد اتنی پیاری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو خاص اہمیت اور ذمہ داریاں دی ہیں جس میں سب سے خوبصورت عورت کی طاقت ہے۔ میں نے دیکھا ہے مرد کو عورت کی حفاظت کرتے، جب وہ جان لگا دیتا ہے، سارا دن خوار ہوتا ہے، وہ 4 باتیں سن لیتا ہے تاکہ اس کی عورت اس کی 4 دیواری میں محفوظ رہ سکے، اس کی عزت پہ آنچ نہ آ سکے۔ مرد کا روب اپنی جگہ، لیکن یہ مرد تو کوئی نہیں ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزرا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو اللہ کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ جس دن عورت کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مرد کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کھلے بال والی عورت اور زندگی گزارنے کے لیے چادر والی عورت پسند ہے، تو یہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچے کہ وہ مرد آپ پر کتنی سختی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی چیز شخص پر ہی چاہتا ہے جس کو وہ اپنے دل و جان سے چاہتا اور مانتا ہے کہ وہ اس کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اور جو مرد آپ پر نہ غصہ کرتا ہے اور نہ ناراض ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کے دل میں نہیں۔ کچھ لوگ عورت کو پیسوں کی بھوکی کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وہی عورت ماں بن کر بھوک تک برداشت کرتی ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، دین کو دیکھا جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، مگر ہمیشہ سے عورت کو شوہر سے زیادہ اس کی فیملی کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ ایک مرد پریشانی یا دکھ میں کبھی مضبوط کاندھا نہیں چاہتا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ایک نرم اور پراعتماد کو جس میں سر رکھ کے وہ سن سکے کہ ہاں میں ہوں تمہارے ساتھ، ہر دکھ میں ہر پریشانی میں تمہارے ساتھ، تمام عمر کے لیے۔ اور وہ گود ماں کے بعد صرف بیوی کی ہوتی ہے۔
جب کسی تعلق میں محسوس ہو کہ شاید ہم ایک دوسرے پر مسلط ہو رہے ہیں تو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ پھر اگر کوئی تمہاری اس خاموشی سے الجھن کا شکار ہو تو سمجھ جاؤ اس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے، اور وہ اس تعلق کو نبھانے میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، لیکن جب تمہارا خاموش ہونا کسی کو متوجہ نہ کرے تو پھر اسی خاموشی تعلق ختم کر لینا چاہیے، اسی میں برہم رہ جائے گا۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزارتی ہے۔ ہر اس شخص کو چھوڑ دیں جس نے آپ میں کچھ خراب کیا ہے یا آپ کی چمک کو بجھا دیا، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے آپ کو مایوس کیا، ان کے ساتھ بات چیت یا جگہ اشتراک نہ کریں۔ اپنے دل کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کریں اور اپنی خوشی کو اس جگہ مت تلاش کریں جہاں آپ نے اسے کھو دیا۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی، ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے پر خود کو برابر اذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب مرد کا دل ایک عورت سے بھر جائے تو پھر ہی وہ عورت سے فاصلہ اختیار کرتا ہے، ورنہ مرد کو جس عورت کی چاہ ہوتی ہے وہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتا۔ اگر آپ ایک ایسے مرد کے ساتھ ہیں جو آپ سے محبت بھی کرتا ہے اور دور بھی رہتا ہے تو جاؤ خود کو ایک زوردار تھپڑ مارو اور اس خیال سے باہر نکل آؤ، کیونکہ مرد اپنی پسند کی عورت کے بنا ایک دن تو کیا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق، سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، جھگڑے، فساد اور طلاقیں۔ جیسے جیسے انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اس میں ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے، وہ لوگوں کی بجائے اپنی ذات کے منفی پہلوؤں کو سنوارنے لگتا ہے، اور یہی ذہنی سکون کی ابتدا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہاری بہترین دوست ہے، اور یہ سچ ہے کہ مرد اگر روتا ہے گلے سے لگ کے تو اپنی بیوی کے گلے رکھ رو سکتا ہے، اور اس کے وہ جذبات سچے ہوتے ہیں۔ جتنے مرضی اچھے دوست ہوں، آپ کے شادی کے بعد بہترین دوست آپ کا ہمسفر ہی ہوتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اور نہ سب سے پہلے رشتہ میاں بیوی کا ہی بنایا ہے۔ مہربانی کر کے ایک دوسرے سے اچھے تعلق سے رہو، اچھے تعلقات رکھو، عزت کرو، پیار کرو، مخلص رہو، وفادار رہو، اور اللہ سے اپنے رشتے میں پیار اور مضبوطی بنائے رکھو۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ صاف دل کی 5 نشانیاں: بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، وہ ہر رشتہ دل سے بنانے کا اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وہ بہت احساس ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ جب کوئی شخص تم سے منتیں کرے نہ بات کرنے کے لیے تو تمہیں پتہ ہے وہ کتنا مجبور ہوتا ہے، اسے کتنی ضرورت ہوتی ہے تمہاری، وہ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تبھی وہ ایسا کرتا ہے، ورنہ اپنی سیلف ریسپیکٹ سب کو عزیز ہوتی ہے، کوئی کسی کے لیے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو نہیں مارتا کبھی، اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے نا تو یہ نہیں سمجھو کہ اس کی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی سیلف ریسپیکٹ سے زیادہ تم عزیز ہو۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام من پسند شخص میں کلونجی جیسی خاصیت ہوتی ہے، یعنی موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہوتی ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔